میں یہ پریس کانفرنس بحیثیت وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کر رہا ہوں، نہ کہ بحیثیت وزیر خارجہ۔ اگر وزیر خارجہ کے طور پہ کرنی ہوتی آپ کو وہاں زحمت دیتا۔ آپ نے دیکھا کہ 13 تاریخ کو لاہور میں پی ڈی ایم نے ایک کوشش کی انقلاب برپا کرنے کی، جس میں ان کو خاصی لگتا ہے صفوں میں مایوسی دکھائی دے رہی ہے۔ تحریک انصاف کی رائے میں یہ جو کوشش تھی نہایت غیر ذمہ دارانہ تھی اور بے حسی کا عملی مظاہرہ۔ میں آج واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی صفوں میں استعفوں پر اتفاق نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو اندر کی بات کہہ رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا۔ پیپلز پارٹی میں جو فیصلہ کن قوت ہے وہ نہ جلسے میں تھی نہ پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں تھی۔ دوسری بڑی جماعت جو پی ڈی ایم کی ہے وہ پی ایم ایل این ہے، وہ تقسیم ہے۔ استعفوں کے ایشو پر پی ایم ایل این میں واضح دو دھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک سوچ شہباز شریف صاحب کی ہے اور دوسری سوچ محترمہ مریم صاحبہ کی ہے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ لانگ مارچ پر بھی ابھی تک پی ڈی ایم میں اتفاق نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی قیادت نے اس وقت اپنی ناکامی نہیں، لوگوں کی لا تعلقی پر وہ توجہ نہیں دے رہے۔ ان کو اینالائز کرنا چاہیے کہ لوگ لا تعلق ہوئے تو کیوں ہوئے، ان کا بیانیہ اگر مسترد ہوا تو کیوں ہوا، اس پر غور و فکر ہونا چاہیے تھا اگلے اجلاس میں، وہ نہیں ہوا۔ بحث کیا ہوئی کہ میڈیا کے فلاں چینل نے انصاف نہیں کیا، میڈیا کا فلاں اینکر جو ہے وہ یہ بات کر رہا تھا۔ بھئی آپ اپنی ناکامیوں کو میڈیا پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا رپورٹ کرتا ہے۔ رپورٹ کیا کرتا ہے؟ جو دیکھتا ہے وہ رپورٹ کرتا ہے۔ جو ان نے دیکھا ان نے تبصرہ کر دیا۔ اب اگر وہ تبصرہ کریں جو آپ کو من بھاتا ہو تو پھر تو میڈیا آزاد ہے، اور اگر وہ یہ تبصرہ ایسا کر دے جو آپ کے مزاج کے برعکس ہو تو پھر میڈیا دباؤ کے نیچے ہے۔ لاہور ڈکلیریشن میں بہت سی باتیں کی گئیں، الٹیمیٹمز کا بھی ذکر کیا۔ کیا کہا کہ ہم یہ الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ 31 جنوری تک وزیر اعظم پاکستان مستعفی ہو جائیں۔ کیوں بھائی، کیوں ہو جائیں؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یا اس حکومت کے پاس ایک عوام کا مینڈیٹ ہے۔ 1,70,00,000 ووٹ پڑا ہے ان کی جماعت کو، لوگوں نے بلے کے نشان پر مہر لگائی ہے، تو آپ کے کہنے پر وہ مستعفی ہو جائیں؟ کیوں؟ کیا منطق ہے؟ کیا جواز ہے؟ دھاندلی ہوئی؟ بھئی 70 کے بعد کون سا الیکشن ہے جس پر دھاندلی کا سوال بھی اٹھایا گیا؟ بتائیے نا۔ غالباً مریم بی بی نے اپنی تقریر میں کہا جلسے میں، اور بلاول نے غالباً بلاول نے بھی غالباً اپنی تقریر ہی میں کہا، if I'm not wrong، کہ گفت و شنید کا وقت جا چکا۔ اور پھر دوسرے دن جو وہ اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس پہ کہتے ہیں ہاں گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا جائے اور نئے الیکشنز کا اعلان کیا جائے۔ تو پھر یہ گفتگو کیا ہے؟ اور کون آپ سے گفتگو کرے گا؟ اور کیوں آپ سے گفتگو کرے گا؟ کیوں آپ سے گفتگو کرے گا؟ اگر آپ یہ کنڈیشنل گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہمیں قابل قبول نہ ہوگی اور ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ الٹیمیٹم سے تو، دھمکیوں سے تو بات نہیں چلے گی۔ رات کہی بات کہی، آپ نے بات کی، لوگوں نے سنی انسنی کر دی۔ کہ اگر ملک کے مفاد میں اور نیشنل ایشو پر، نیشنل سیکورٹی ایشو پر مذاکرات کا کوئی ان کا جذبہ ہوتا تو وہ آگے بڑھتے۔ کیا کہا؟ ان مذاکرات کو نیب کے قانون میں ترمیم سے مشروط کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فیٹف پہ پروگرس تبھی ہوگی جب
آپ نیب کے یعنی کہ ہمارے کیسز میں کوئی رعایت برتیں گے. آپ کہتے ہیں کہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا جائے. اسمبلیز ول ناٹ بی ڈیزالوڈ. وائی شوڈ دے بی ڈیزالوڈ؟ ملک کا نظام آپ کی وم پہ نہیں چل سکتا. یہ ایسا کھلونا نہیں ہے جس سے آپ کھیلتے رہیں. اس لیے یہ جو ڈیڈ لائن آپ نے دی ہے, ہم زیادہ آپ کو اس مخمصے میں نہیں رکھنا چاہتے. دیٹ ڈیڈ لائن اسٹینڈز ریجیکٹڈ. بٹ ہماری کوئی ہٹ دھرمی نہیں ہے. وی آر اوپن مائنڈیڈ, وی آر پولیٹیکل پیپل. پولیٹیکل لاجک اور پولیٹیکل ریزننگ سے اپنے ذاتی مفادات اور ایجنڈے کو ایک طرف رکھتے ہوئے نیشنل انٹرسٹ میں کچھ چیزیں ہیں, آپ ٹیبل کیجیے. کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ شفاف انتخابات چاہتے ہیں, الیکٹورل ریفارمز چاہتے ہیں, آئیے بیٹھیے بات کر لیتے ہیں. آپ کو لوگوں کی فکر ہے, مہنگائی کا فکر ہے, آئیے بیٹھیے بات کر لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کی خود مختاری میں آپ کا کوئی نقطہ نظر ہے, آئیے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. آپ NFC ایوارڈ کے بارے میں فکر مند ہیں, آئیے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. قومی نوعیت کے ایشوز پر بات کی جا سکتی ہے. ذاتی مفادات, ذاتی کیسز اور NRO پر بات نہیں کی جا سکتی اور نہ کی جائے گی. یہ پاکستان تحریک انصاف کا دو ٹوک جواب ہے. شکریہ. صاحب یہ بتائیے کہ PDM کے کیا مقاصد ہیں؟ ایک آپ ریگولیٹ کر لیں نا. کون بھائی کریں گے؟ آپ کریں گے؟ آپ کر لیجیے. جی, آپ کے سوال کے دو حصے. پہلا حصہ مختصر جواب. حکومت ہرگز نہیں گھبرائی. دیکھیے, جب ٹویٹ آتا ہے یا ہم اپنا پریس کانفرنس کے ذریعے, ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں یا اور پارٹی کے اہم رہنما ہیں, وہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں, تو عوام کے سامنے تصویر کا دوسرا رخ رکھنا پڑتا ہے, رکھنا چاہیے. فیصلہ تو لوگ کریں گے نا. دیکھیں, لوگوں نے دونوں بیانیے سننے, اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بڑی خاموشی سے, بڑے تدبر سے دونوں بیانیے سنے. گجرانوالہ میں سنا, کوئٹہ میں سنا, کراچی میں سنا, پشاور میں سنا, ملتان میں سنا, اور لاہور میں مسترد کر دیا. یہ ہمارا موقف ہے, یہ ہمارا موقف ہے کہ آپ کا بیانیہ نہیں بکا, آپ کا بیانیہ پٹ گیا, لوگوں نے مسترد کر دیا. دیکھیے, لاہور آپ کا گڑھ ہے. لاہور میں ماں سوائے 3 تمام سیٹیں آپ کی ہیں. آپ کا گڑھ ہے. پورے پنجاب کے وسائل آپ نے لاہور پہ جھونکے. لاہور کو آپ نے جتنا دے سکتے تھے آپ نے دیا. پر لاہور کے لوگ پاکستانی دل رکھتے ہیں, محب وطن ہیں, اور وہ ترازو میں تول سکتے ہیں. ان میں سیاسی پختگی ہے, سیاسی شعور ہے, اور اس شعور نے آپ کے بیانیوں کو مسترد کر دیا. اس لیے ہم ہرگز نہیں گھبرائے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے فرمایا کہ 16 دسمبر کا آپ نے ذکر کر دیا, اور آپ نے ماضی کا ایک تاریخی حوالہ دیا. بجا طور پر دیکھیے, یہ تو ہمارا موقف ہے کہ آپ ان قوتوں کی زبان نہ بنیے جو پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا چاہتی ہیں. میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, لیکن آپ کے عمل سے آپ ان کے موقف کو تقویت دے رہے ہیں. کیا ہوا؟ ہم کشمیر کے مسئلے کو اٹھاتے ہیں, آپ دھرنے کے ذریعے توجہ ہٹاتے ہیں. ہم افغانستان کے جو امن کا عمل ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ اپنے ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کر دیتے ہیں. یہ آپ مت کیجئے, اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ جس لائن پر چل رہے ہیں اس لائن پہ آگے بڑھتے چلے جائیں. دیکھیے, آپ نے ایک پوزیشن لے لی, PTI کا ایک جواب آ گیا, ٹھیک, where do you go from there?
یہ سیاست نہیں ہے، یہ ضد ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دینے کے مترادف ہے۔